اور یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جتنا زیادہ کلام کو پڑھیں گے اتنے زیادہ گنہگار ہوں گے۔ اور ایک کلام تو ہمیں گناہ سے پاک کرے گا، اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم کلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ گنہگار کریں گے، ہم زیادہ جان کر زیادہ گنہگار ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ ہم نے آپ کے شوق کی قدر کرتے ہوئے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا جس کا نام ہے ٹونی ولیم آفیشل۔ اس پہ ہم نے کوشش کی کہ اپنے تمام کورسز جو پچھلے 15 سال میں ہم پڑھاتے رہے ہیں وہ ڈال سکیں تاکہ آپ اس سے بہتر طور پر سیکھ سکیں۔ اس لیے آپ جلدی سے جلدی اس چینل کو جا کر سبسکرائب کریں۔ جب اس کے 1000 سبسکرائبرز پورے ہو جائیں گے ہم اسی دن سے اس پہ اپنے کورسز ڈالنا شروع کر دیں گے، اس لیے جلدی کریں تاکہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو اور ہم اس پہ اپنے مٹیریل کو ڈالنا شروع کر سکیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک سبسکرائبر ہیں جن کا نام جو یوٹیوب پہ آتا ہے وہ سلاد فیکٹری کے نام سے ہے، اور انہوں نے ایک بہت لمبا چوڑا کامنٹ ہمارے سامنے پیش کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کچھ سکھایا اس سے ہم تھوڑا سا اختلاف رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی بپتسمہ لینا ضروری ہے، تو یہ بات یاد رکھیں جی بپتسمہ لینا ضروری ہے لیکن اس کو چھوڑ دینا غلط بات ہے۔ آپ اگر اس ڈاکو کی طرف اشارہ کریں گے جسے بغیر بپتسمے کے خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہت میں داخل کیا، تو وہ بات اور ہے۔ اس کے پاس نہ وقت تھا اور نہ اسے بپتسمہ دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اگر آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں، حالات درست ہیں، واقعات بالکل نارمل ہیں، جیسے کہ آج کا دور ہے جس میں آپ بپتسمہ لے سکتے ہیں اور دیگر عبادات میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ایسے حالات میں اگر آپ بپتسمہ نہیں لیتے تو یہ دراصل مسیح خداوند کے حکم کی عدولی ہے جسے ہم پاک سیکرامنٹ کہتے ہیں۔ اور دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کا ایک بڑا لمبا چوڑا کامنٹ ہے جو آپ میرے یوٹیوب چینل پہ جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آخر میں انہوں نے کہا کہ جتنا زیادہ ہم کلام کو جانیں گے اتنے ہی زیادہ ہم اس پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوں گے۔ تو میں نے کہا یہ تو ایک بڑا روایتی سا ایک تصور ہے جو ہمارے لوگوں کے درمیان ہے، جو بالکل غلط ہے۔ کئی مرتبہ جب میں چرچ میں جاتا ہوں تو اس چرچ میں جب پاک عشاء کی عبادت کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے یا پاک عشاء کی تقسیم کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے تو کئی دفعہ لوگ اٹھ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اسی تصور کو مانتے ہیں کہ اگر ہم پاک شراکت میں شریک ہوں گے اور گناہ کریں گے تو پھر ہم زیادہ گنہگار ہوں گے، اس لیے ہمیں پاک شراکت میں یا پاک عشاء میں شریک ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاک عشاء میں شریک ہونے کے وسیلے سے ہم زیادہ گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ خداوند کا کلام پڑھیں گے تو پھر زیادہ گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ ہمیں زیادہ پتہ چلے گا۔ تو یہ کیا بات ہوئی جی کہ آپ ان پڑھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ پڑھ کر آپ پڑھنا نہ سیکھ لیں؟ یہ کہاں کا منطق ہے؟ یہ تو وہی بات ہوگی جو پولس رسول نے کہا تھا، پس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان پڑھ رہیں تاکہ گنہگار نہ بنے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ آپ جتنے مرضی گنہگار بن جائیں، آپ کے گناہ کا علاج مسیح خداوند نے کوہ کلوری پہ کر دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، درست کریں، اپنے گناہ نکالیں اپنے اندر سے اپنی بدیاں باہر نکالیں، اور اپنے آپ کو بہتر مسیحی بنانے کا جو یہ سلسلہ ہے، جو یہ رستہ ہے جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں، اس پہ چلتے جائیں اور اپنے آپ کو پاک کرتے رہیں۔ اور یہ جو تصور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جتنا زیادہ کلام کو پڑھیں گے اتنے زیادہ گنہگار ہوں گے۔ اور ایک کلام تو ہمیں گناہ سے پاک کرے گا، اس لیے یہ سمجھنا کہ ہم کلام کو پڑھ کر اپنے آپ کو زیادہ گنہگار کریں گے، ہم زیادہ جان کر زیادہ گنہگار ہوں گے، یہ بات غلط ہے۔ یہ تو بالکل یہی ہے کہ ہم زیادہ گناہ کریں تاکہ فضل زیادہ ہو، ایسا نہیں ہے جی۔ آپ کو لازم ہے کہ خداوند کے کلام کو آپ پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اس لیے اگر آپ کے چرچز میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس طرح کی مینٹالٹی رکھتا ہے، اور پاکستان میں ہزاروں لاکھوں لوگ یہی مینٹالٹی رکھتے ہیں،
اسی لیے وہ پاک شراکت میں شریک نہیں ہوتے، اسی لیے وہ بپتسمہ نہیں لیتے، اسی لیے وہ چرچز میں نہیں جاتے، اسی لیے وہ عبادات میں نہیں جاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ خداوند کو جانیں گے، خداوند کے کلام کو جانیں گے، عبادات میں شریک ہوں گے، اتنی ہی جب ہم گناہ کریں گے تو زیادہ گنہگار گنے جائیں گے۔ آپ گناہ کو جانیں یا نہ جانیں، آپ جب جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، جب ہم جانتے بوجھتے کوئی بدی کرتے ہیں تو ہم اس بدی کے مرتکب گنے جاتے ہیں، ہم گنہگار، بدکار، یا جو بھی ہم نے غلط کام کیا ہے وہ ہم گنے جاتے ہیں۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ تصور سرے سے غلط ہے، اور آپ کے چرچ میں، آپ کی کلیسیا میں، آپ کے عبادت گاہ میں اگر کوئی شخص اس تصور کو مانتا ہے تو خدا کے لیے آپ ضرور اپنے چرچ میں اس پہ کلام سنائیں، اس بندے کی مدد کریں تاکہ وہ اس تمام جو دھوکے کی ایک گرداب ہے، دھوکے کا ایک جال جو ہے جس میں شیطان نے ہمارے بہت سے ایمانداروں کو گمراہ کیا ہوا ہے، آپ ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو ان کی اس بدی کی حالت سے باہر نکالیں تاکہ وہ خدا ان کے ساتھ درست طور پر چل سکیں۔ شکریہ۔